بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی پی فنڈ۔ سی پی فنڈ کیا چیز ہے؟ کے پی کے میں ایک سب سے برننگ ایشو ہے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے، تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سی پی فنڈ کیا چیز ہے۔ سی پی فنڈ کو ڈی سی پینشن یعنی ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک والنٹری پینشن سسٹم رول 2005 کے تحت بنایا گیا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں وی پی ایس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سی پی فنڈ جو ہے اس کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کیا چیز؟ اچھا، وائی ایس جی پی فنڈ اینڈ سی پی فنڈ بہت ڈیڈکٹیڈ فرام امپلائیز۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے سے جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے تو سی پی فنڈ کی کیوں ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سی پی فنڈ ہے وہ جی پی فنڈ کا متبادل نہیں ہے۔ وہ جو پرانا پینشن سسٹم ہے اس کا متبادل ہے، یعنی پرانی پینشن سسٹم جو ہے گورنمنٹ کے لیے ایک دردسر بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ایکسپینڈیچر ہر دن گزرتے دن کے ساتھ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اور جی پی فنڈ جو ہے وہ تو اپنا اس کا ایکٹ ہے 1925 اور جی پی فنڈ رولز 1980 2008، یہ دو رولز ہیں جو آخری امینڈمنٹ ہوئی ہے 2008 والے رولز ابھی چل رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے سی پی فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی پی فنڈ تو آپ کا اپنا بیلنس ہے، جس طرح ایک بزنس کمیٹی ہوتی ہے، آپ ڈپازٹ کرتے ہیں، آپ اس میں سے لون نکالتے ہیں، آپ اس کو پھر ری پے کرتے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت اپنی جی پی فنڈ کا 80% بیلنس نکال سکتے ہیں۔ آپ کی ایج اگر 46 سال پوری ہو تو آپ کو نان ریفنڈیبل ایڈوانس بھی ملتا ہے، جس کی صورت میں آپ سے پھر کٹوتی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، اگر آپ ریٹائر ہوتے ہیں، اگر آپ ریزگنیشن آپ دیتے ہیں، خدا نہ کرے آپ کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس صورت میں جی پی فنڈ کا جتنا بھی آپ کا ایکومولیٹڈ بیلنس ہوتا ہے وہ آپ کو پورا کا پورا مل جاتا ہے، اور اس میں کوئی منتھلی پیمنٹس یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو سی پی فنڈ جو ہے کسی صورت میں جی پی فنڈ کا متبادل نہیں ہے، اور یہ دونوں کی کٹوتی لازمی ہے۔ جو سی پی فنڈ والے لوگ ہیں ان سے جی پی فنڈ کے کٹوتی لازمی ہوگی، کیونکہ اگر آپ سے جی پی فنڈ کی کٹوتی نہیں ہوگی تو ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کے پاس جی پی فنڈ کا کوئی بیلنس نہیں ہوگا، تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ اچھا، ہو آر ایلیجیبل فار سی پی فنڈ؟ سی پی فنڈ کے لیے کون سے لوگ ایلیجیبل ہے؟ ابھی ریسنٹلی سٹیزن پورٹل بھی ایک کمپلینٹ ہوئی تھی، اور فائنانس کے ایک میٹنگ کے رودات بھی یہی ہے کہ سی پی فنڈ رولز 2022 کے تحت جو لوگ 7 جون 2022 کو یا اس کے بعد کسی بھی لیگل پروسیس سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ سی پی فنڈ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ 2018 19 17 کی بھی ہے، لیکن اگر آپ کی ریگولرائزیشن 7 جون یا 7 جون کے بعد ہوئی ہے تو بھی آپ سی پی فنڈ میں آتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات میں ایڈ کروں کہ جن لوگوں کی ریگولرائزیشن یہ دسمبر 2022 میں غالباً سول سرونٹ ایکٹ جو تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اس کے تحت ہوئی ہے، تو وہ بھی اس پالیسی کی ضد میں آ رہے ہیں۔ اچھا، ہاؤ از سی پی فنڈ ڈفرینٹ فرام اولڈ پینشن سسٹم؟ تو یہ بڑا سمپل ہے۔ جو اولڈ پینشن سسٹم ہے اس پہ سارا کا سارا خرچہ جو پینشن کا ہوتا تھا وہ گورنمنٹ اس کو بیئر کرتی تھی، وہ اس کے لیے بجٹ میں لوکیشن ہوتی تھی، اور اس میں امپلائی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ جتنا بھی ہمارے صوبے کا ریونیو ہوتا تھا این ایف سی کی صورت میں یا ٹیکسز کی صورت میں، اور بھی کسی طریقے سے ان کا ریونیو یا ان کے لونز ہوتے تھے، تو اس میں سے بجٹ میں پینشن کے لیے جس طرح سیلریز کے لیے لوکیشن ہوتی ہے اس طرح پینشن کے لیے بھی ایلوکیشن ہوتی تھی، تو وہ پینشن بھی اس سے ادا ہوتی تھی جس طرح۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے وائی گورنمنٹ آف کے پی کے ہیز اڈاپٹڈ دس سی پی فنڈ پالیسی؟ تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو کے پی کے میں تقریباً 5,70,000 سرکاری ملازمین ہے اور 1,99,000 لگ بھگ 2 لاکھ پینشنیر ہے، تو ان کا خرچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اس کا تو کوئی ریٹرن بھی نہیں ہے، یعنی سیلری کا تو یہ ہے کہ چلو سیلری بندہ لیتا ہے لیکن وہ گورنمنٹ کا مشینری چلاتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن جو پینشنیر ہے وہ تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کے لیے، جو کہ گورنمنٹ کے خزانے پر ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سسٹم چل رہا ہے امپلائی کنٹریبیوشن اور امپلائر کنٹریبیوشن، اس کے طرز پہ ایک نیا سی پی فنڈ سسٹم یعنی ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کیا، جس میں امپلائی کی اور امپلائر کی دونوں کی کنٹریبیوشن ہوگی، اور اس کو فنڈ میں اے ایم سی میں یعنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں انویسٹ کیا جائے گا۔ بعد میں وہ ملازمین کو لم سم کی صورت میں یا ماہانہ پینشن کی صورت میں ملے گا۔
अच्छा, कैन वी विथड्रॉ फ्रॉम सीपी फंड बिफोर रिटायरमेंट? अगर आप सीपी फंड रूल्स 2022 को पढ़ ले तो उसमें कैटेगरिकली ये लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट से पहले कोई बंदा भी अपनी सीपी फंड से विड्रा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप विड्रा करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि गवर्नमेंट जो है, जो कि एम्प्लॉयर है, वो इस सूरत में अपनी कंट्रीब्यूशन जो कि 12% है वो स्टॉप कर देगा। और जब तक आप पूरी की पूरी अमाउंट जो आपने विड्रा की है उसको वापस नहीं करते, तो उस वक्त तक आपको हर महीने एडिशनली 1% उस पर अदा करना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट है एक किस्म का, कि आपने अगर 3 लाख निकाले हैं तो 3 लाख का 1%, 3,000 चूंकि बनते हैं तो 3,000 आपको हर मंथ उस पर एडिशनली पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है 12%, वो भी आपके लिए स्टॉप हो जाएगी, तो बड़ा नुकसान है। हाउ मच इज एन एम्प्लॉय लाइकली टू रिसीव इन लम सम अपॉन रिटायरमेंट? अच्छा, जिस तरह पुराने पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट के वक्त मुलाजिम को 35%, जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, इस्लाहात को छोड़े जो अभी ज़ेर गौर है, लेकिन जो अभी पॉलिसी चल रही है तो 35% के पी के में हमारे पास उसको कम्यूटेशन मिलती है, और जो 65% है वो माहाना पेंशन की सूरत में मिलता है पुराने पेंशन सिस्टम में। लेकिन जो सीपी फंड पॉलिसी है उसमें अगर आप रिटायर हो जाएंगे, सपोज आपके कम्युलेटेड बैलेंस जो है वो 3 करोड़ है, तो आपको उसका 20% मिलेगा, यानी 60 लाख। बाकी जो 2 करोड़ 40 लाख है उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए। हाँ, अगर 20 साल से पहले खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।